جناب زہرا جناب زہرا جناب زہرا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ناظرین، قائم ٹی وی کی جانب سے آپ کا میزبان عباس نقوی حاضر خدمت ہے۔ ہم آپ کے لیے لائے ہیں آپ کا پسندیدہ پروگرام انتخاب زہرا سلام اللہ علیہا۔ ناظرین، آج ہمارے اس پروگرام کا موضوع ہیں حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ عالم ذات میں درویش بنا دیتا ہے، عالم ذات میں درویش بنا دیتا ہے، عشق انسان کو پاگل نہیں ہونے دیتا، عشق انسان کو پاگل نہیں ہونے دیتا۔ بہلول نے دیوانگی سے دانائی کا سفر کیسے طے کیا، یہ جاننے کے لیے آج ہمارے ساتھ ہمارے معزز مہمان ہیں علامہ جواد حسین عابدی صاحب۔ ہم چاہیں گے کہ علامہ صاحب بہلول کے دیوانگی سے دانائی تک کے سفر پر اپنی گفتگو سے روشنی ڈالیں۔ سب سے پہلے السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضور، ہم چاہیں گے کہ ہمارے ناظرین کرام اور ہمارے لیے آپ حضرت بہلول دانا کے جو ابتدائی ایام ہیں، پیدائش، علمی ماحول، اس حوالے سے کچھ فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر المعین، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ سب سے پہلے قائم ٹی وی ٹورنٹو لائق تحسین ہے، پروردگار ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے کہ ان عناوین پر گفتگو کا اور لب کشائی کا موقع فراہم کیا جا رہا ہے کہ عموماً جو موضوعات ناظیر بحث آتے ہیں نہ ان پر کافی وافر مقدار میں ہماری عوام تک معلومات پہنچ پاتی ہیں، تو خراج تحسین پیش کرتا ہوں آپ کی پوری ٹیم کو، آپ کو کہ پروردگار آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے آج ہم نے اس پروگرام کا انعقاد کیا ہے۔ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت اسلام میں وہ معروف شخصیت ہے کہ جس شخصیت نے دیوانگی کا لباس پہن کر بھی بڑوں کو عقل کے درس دیے ہیں۔ اور آج جو زمانہ مجنون ہوا ہے، لالچ میں، ہوا ہوس میں، نفس پرستی کے اندر اپنے نفس کو جناب اس نے آقا بنایا ہوا ہے، آج اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ نفس کی قید سے باہر آئے تو اس کو چاہیے کہ بہلول دانا کی تقلید کرے، بہلول دانا کی پیروی کرے، تاکہ بہلول کی دیوانگی سے اس کو عقل کے موتی حاصل ہوں۔ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے سب سے پہلے کسی شخصیت کا شجر نسب اس کی اہمیت کا پتہ دیتا ہے، اس لیے کہ جو شخص اس کا سلسلہ جہاں منتہی ہو رہا ہوتا ہے، جس تک اس کی پشت کا سلسلہ جا کے مل رہا ہوتا ہے، وہاں سے اس شخصیت کی قد کا پتہ چلتا ہے۔ اگر آپ تاریخ کی کتابوں کا مطالعہ کریں، اس وقت ہمارے پیش آنے کا بہت ساری کتب ہیں، مثلاً اعیان الشیعہ میں علامہ محسن امین عاملی نے لکھا، اور اہل سنت کو اگر آپ پڑھیں تو الاعلام علامہ زرگلی کی کتاب ہے، انہوں نے لکھا، کیونکہ یہ شخصیات پر کتابیں لکھی گئی ہیں، اس میں مذہب کی قید نہیں ہے، سب نے لکھا کہ آپ کی کنیت ابو وہب ہے۔ عرب کی عادت تھی کہ عرب براہ راست نام سے نہیں پکارتے تھے، عرب کنیت سے پکارتے تھے، پہلوٹی کا لڑکا ہو یا لڑکی ہو اس کے نام سے، جیسے رسول خدا کی کنیت ابو القاسم ہے، حضور مولا کائنات کی کنیت ابو الحسن ہے، اسی طرح سے ان کی کنیت ابو وہب، ان کا بڑا بیٹا وہب، آپ کا نام بہلول بن عمرو سیرفی بن مغیرہ بن عباس بن محمد بن علی بن عبداللہ بن عباس بن مطلب بن ہاشم۔ 12ویں پشت پر حضرت بہلول کا شجر نسب حضرت ہاشم علیہ السلام سے جا کر ملتا ہے، جن سے حضور کی نسل چلی ہے، یعنی 12ویں پشت پر حضرت بہلول حضرت ہاشم سے جا کر مل جاتے ہیں، گویا کہ بنی ہاشم ہوئے مگر سلسلہ عباس سے، حضور کے چچا عباس بن عبد المطلب، گویا کہ ان کو کتاب میں لکھا جاتا ہے ابو وہب عمر بن مغیرہ السیرفی الکوفی الہاشمی العباسی۔ کوفی اس لیے کہ آپ کوفے میں پیدا ہوئے، ہاشمی اس لیے کہ سلسلہ نسب ہاشم سے جا کر ملتا ہے، عباسی اس لیے کیونکہ عباس بن عبد المطلب جو حضور کے چچا سے جن سے بنی عباس چلے، ان بنی عباس میں ان کا تعلق ہے۔ لیکن ان احمقوں میں اس دیوانے نے بڑوں کو وہ عقل کے درس دیے کہ رہتی دنیا تک بہلول کے تذکرے عقل مندوں کے لیے مشعل راہ بن جائیں گے۔ 190 ہجری حضرت کا سن ولادت ہے، کوفے کے مبارک شہر میں آپ اس دنیا میں تشریف لائے، پیدا ہوئے، اور میں 2 لمحے کے لیے آپ کا وقت لیتے ہوئے کوفے کی اہمیت پہ بھی روشنی ڈال دوں۔
ہمارے یہاں زمانے میں کوفے کو سیاسی طور پر اتنا بدنام کر دیا گیا کہ اب بڑی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ مومنین کے زبان زد ہم اس لفظ کو منفی طور پہ دیکھتے ہیں کہ وہ لفظ کوفہ کو گویا کہ بدنامی کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، جبکہ یہ بات یاد رہنی چاہیے روایات اہل بیت میں کوفے سے زیادہ معتبر شہر کوئی نہیں ملتا۔ کوفہ اتنا معتبر شہر ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام جب ظہور فرمائیں گے تو آپ کا کیپٹل، آپ کا پایہ تخت کوفہ ہوگا۔ تو یہ بات یاد رکھیے، کوفے کے اندر بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے فضلاء پیدا ہوئے، انہی میں سے ایک حضرت بہلول دانا ہے۔ آپ کوفے میں پیدا ہوئے، آپ کا نام بہلول ہے، چونکہ ہم اردو زبان سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے یہاں بہلول یا بہلول دونوں لفظ ہیں، لیکن بہرحال یہ کوئی قرآن کی آیت یا حدیث نہیں ہے کہ اگر کوئی زیر زبر اونچی نیچے کر دے تو اس پر کوئی مسئلہ ہو، لیکن لفظ بہلول ہے۔ چونکہ اس وقت ہم شخصیت پہ بات کر رہے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ لفظ بھی ہمارے دوستوں تک پہنچ جائے۔ بہلول آپ کے لفظ کا پروننسیشن ہے، بہلول آپ کو کہا جاتا ہے۔ بہلول کا لغت میں کیا معنی ہے؟ کیونکہ کسی بھی لفظ کے جب آپ معنی کو پڑھتے ہیں تو اس کی ڈکشنری کو دیکھنا پڑتا ہے۔ مجھے اردو کے کسی لفظ کا معنی پتہ کرنا ہے، مجھے اردو کی معاجم و لغات کو، ڈکشنریز کو دیکھنا پڑے گا۔ بہلول چونکہ عربی کا لفظ ہے، چنانچہ جب ہم لغت میں دیکھتے ہیں، لسان العرب میں ابن منظور عربی نے لکھا، قاموس المحیط کو پڑھیے، جوہری کے لسان صحاح کو پڑھیے، بڑی بڑی لغت کی کتابیں، سب نے لکھا بہلول کا معنی خوش مزاج، ہنسمکھ، اپنے مزاج سے دوسروں کو گرویدہ کر لینے والا۔ اور سب سے بہترین جو میں آپ کو، یعنی یہ تو میں نے اردو میں ترجمہ کر دیا، اب میں عربک ٹو عربک آپ کو بہلول کا معنی بتاؤں تو بہلول کا معنی ہے رجل سید جامع صفات الخیر، وہ مرد سردار جو تمام اچھی صفات کو رکھنے والا ہو، اسے عربی میں بہلول کہا جاتا ہے۔ پتہ چلا اہل بیت کا چاہنے والا وہ ہوتا ہی وہ ہے جس کی شخصیت اپنے آپ میں اہل بیت کا کردار پیش کر رہی ہو، تو بہلول بہرحال ان شخصیات میں سے ہے کہ جس کی شخصیت بولتی ہوئی تصویر ہے کہ یہ اہل بیت کا چاہنے والا ہے۔ بے شک۔ صاحب ابھی آپ نے یہاں جیسے کوفے کے حوالے سے کہا، تو کوفے کے حوالے سے اسی پہ تھوڑی سی بات ضرور میں کرنا چاہوں گا کہ کوفے نے عموماً وفاداری والا جو ہے وہ ایک عنصر نہیں ہے کوفے میں، تو اس کی وجہ سے کوفے کو جو ہے لوگ تھوڑا برا محسوس کر رہے ہوتے ہیں اس کو، کہ وہاں سے انہوں نے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ مطلب کہ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ کوفہ جو ہے وہ یقیناً ایک محترم بھی ہے اس حوالے سے، اور مولا کائنات نے کوفہ والوں کے لیے بھی یہ کہا کہ یہ مطلب عورتوں جیسے مرد ہیں، عورت نما مرد، تو کیا اس کے اندر آپ کیا تفاوت کریں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی اس میں یہ گزارش کروں گا کہ دیکھیے کسی بھی یہ بات طے شدہ ہے کہ کوئی جگہ ذاتاً بری اچھی نہیں ہوتی ہے، اس کے لوگوں کے مزاج کے لحاظ سے جگہ بری ہو جاتی ہے۔ مثالیں آپ بھی بہتر جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، لوگ اس جگہ کو اچھا برا بناتے ہیں۔ کوفے کے بارے میں بیسیکلی پہلے تو کوفے کا جغرافیائی نقشہ لوگوں کو پتہ ہو۔ ہمارا افسوس یہ ہمارا واسطہ صبح شام جاہلوں سے پڑتا ہے، جس نے تاریخ کی کوئی کتاب نہیں پڑھی، جسے جغرافیات کا علم نہیں، جسے زمین کا نہیں پتہ کون سا شہر کب کہاں کیوں آباد ہوا۔ کوفہ بیسیکلی کوئی ریزیڈینشل سٹی تھا ہی نہیں، کوفہ ایک کینٹ تھا، فوجی چھاونی تھی، دنیا بھر کا فوجی آیا ہوا وہاں رہ رہا ہے۔ کوفہ کوئی بیسیکلی عباد شہر نہیں تھا، اس کو پھر امیر المومنین کے زمانے میں قائم کیوں کیا؟ ہاں آپ سوال مجھ سے یہ پوچھ سکتے ہیں مولانا پھر امیر المومنین نے کیوں کوفے کو حکومت کے لیے چنا؟ تو اس کا جواب میرے پاس یہ ہے، بصائر الدرجات میں محمد ابن حسن صفار نے روایت کو لکھا، ہمارے 11ویں امام کے زمانے کی کتاب ہے بصائر الدرجات۔ امام فرماتے ہیں کہ اللہ نے ساری زمینوں پر جب ہماری ولایت کو پیش کیا، کسی زمین نے ہماری ولایت کو ایسے قبول نہیں کیا جیسے زمین کوفہ نے قبول کیا ہے۔ اور ایک روایت میں یہ ملتا ہے، آخری زمانے کے علامات میں سے فرمایا جب فتنوں کا زمانہ ہو، جو اب زمانہ چل رہا ہے، ہر جگہ حملے ہو رہے ہیں، ہر جگہ دہشت گردی ہے، فرمایا ہمارے شیعوں کو چاہیے کوفے کے اندر رہائش اختیار کریں، کوفہ میں فساد کبھی نہیں ہوگا۔ کامل الزرات کی روایت ایک شخص چھٹے امام کے پاس آیا کہ اللہ کا مولا ویل سیٹلڈ ہو گیا ہوں، اچھی حیثیت ہو گئی ہے، گھر خریدنا چاہتا ہوں، مکے میں لے لوں؟ امام نے برائی کا اظہار فرمایا مکے میں نہیں۔ اس نے کہا مولا مکے میں نہیں؟ فرمایا تو انہوں نے نہیں دیکھا مکے میں خدا کے ساتھ بت پرستی ہوتی تھی، مکہ اللہ کو پسند نہیں۔ اس نے کہا مدینے میں؟ امام نے قرآن کی آیت پڑھ دی ومن اہل المدینہ مردوا علی النفاق، تجھے نہیں پتہ مدینے میں تو منافق رہا کرتے تھے، مدینہ بھی اللہ رسول کو پسند نہیں ہے۔ اس نے کہا مولا مکہ نہیں مدینہ ہی، پھر کہاں جاؤں؟ فرمایا ہم اپنے شیعوں کے لیے پسند کرتے ہیں کہ وہ کوفہ میں رہائش اختیار کریں، کوفہ کے 6000 میل سراؤنڈنگ سے خدا کی برکت اور رحمت کا حصار شروع ہو جاتا ہے، یہ کوفہ ہے۔ تو آپ سیاسی طور پر میں دوستوں کو ایک حوالہ دے دیتا ہوں، تاریخ طبری کا مطالعہ کریں، تاریخ طبری کو پڑھیں، وہ کیا سینیریو تھا، وہ کیا حالات تھے جن کی وجہ سے کوفے میں حضرت مسلم کا واقعہ بہت زور و شور سے پڑھا جاتا ہے اور پڑھنا بھی چاہیے، ہم بھی زور دیتے ہیں، لیکن کیا ایک واقعے کو بیس بنا کر اس شہر پہ اس طرح سے حملہ کرنا یہ کہیں کی اخلاقی دیانت نہیں ہے، یہ حد درجہ کی خیانت ہے کہ ایک چیز کو بیس بنانے کے بعد کہنا الکوفی لا یوفی، کوفی وفا نہیں کرتے، یہ کوئی قرآن کی آیت نہیں ہے، یہ کوئی حدیث نہیں ہے کہ اس کو ماننا ہم پر واجب ہے، یہ ایک محاورہ لوگوں میں پڑ گیا ہے، جیسے بہت سے علاقوں کے معاملے میں ہمارے محاورے مشہور ہیں بہت سی قوموں کے بارے میں۔ تو
تو میں سمجھتا ہوں اس سے ہٹ کر کوفے کا اپنا ایک ذاتی مقام ہے. کوفے میں بڑے بڑے علماء فضلاء پیدا ہوئے ہیں اور اس کی سب سے بڑی دلیل حضرت بہلول دانا ہے جن پہ آج ہم گفتگو کرنے کے لیے بیٹھے. ماشاءاللہ خوب گفتگو کرتے ہیں آپ. حضرت بہلول دانا کی جو علمی شخصیت ہے جو بعد میں دیوانگی کے روپ میں جو ان کی مزید، میں یہ چاہوں گا کہ اس دیوانگی سے پہلے ان کا جو مقام تھا، جو ان کا ایک علمی مرتبہ تھا، اس پہ تھوڑی سی گفتگو ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے اہل بیت علیہ السلام سے جو شخص بھی منسوب ہوگا نا، خواہ وہ خادم کی حیثیت سے ہو یا ان کے صاحب یعنی صحابی کی حیثیت سے ہو یا ان کے جناب کسی بھی طرح سے اٹیچ ہے اہل بیت سے، یاد رکھیے اس شخصیت کا یقیناً علمی کوئی نہ کوئی مقام ہوگا، اس لیے کہ جاہلوں کا اہل بیت کے پاس کام ہی نہیں ہے. اور یہی سبب ہے کہ اہل بیت کے قریب جاہل کبھی نظر آئیں گے بھی نہیں. یا دوسرے لفظوں میں آپ مجھ سے یہ پوچھ لیں کہ جو پڑھا لکھا ہوگا وہ نظر اہل بیت کے پاس ہی آئے گا، اس لیے کہ علم کا دروازہ اہل بیت ہے. حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں حوالے سے کوٹ کر رہا ہوں بات. شیخ عبداللہ مامکانی شیعہ رجال کے بہت بڑے عالم ہیں. تنقیح المقال فی علم اسماء الرجال، ہم نے پورا نام بھی اپنے سننے والوں کو بتلا دیا. تنقیح المقال میں شیخ عبداللہ مامکانی نے کیا عجیب جملہ لکھا حضرت بہلول کے بارے میں. فرماتے ہیں کانا ادیبا متکلما شاعرا حکیما وکانا جامع المعقول والمنقور وکانا جامع الحکم والآداب والمعرفت والاخلاص. یہ ایک رجالی شیعہ عالم کوٹیشن کر رہا ہے. رجال سے مراد راوی کے حال چال پہ بات کرنے والا. اتنا بڑا رجال کا عالم شیخ عبداللہ مامکانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کانا ادیبا، ادیب تھا، چلتا پھرتا آدمی نہیں تھا، ادیب تھا، لفظ کو تول کے بولتا تھا. شاعرا، ذوق رکھتا تھا. متکلمن، عقیدے پہ بات کرنے والا تھا. حلیمن، غصے میں ابھر جانے والا نہیں تھا، غصے کو پی جانے والا تھا. فاضلاً، فاضل تھا، فارغ آدمی نہیں تھا علم و عقل سے، واقعاً فاضل آدمی تھا. اس کے بعد کہتے ہیں وَكَانَ جَامِعُ الْمَعْقُولِ وَالْمَنْقُولِ. منقول سے مراد ریٹن کا علم، مثلا یہ کتاب میں کچھ لکھا ہوا ہے. معقول فلسفے کا علم، لاجک کا علم، منطق کا علم. کانا جامع المعقول والمنقول، کتابوں پہ بھی درس تھی، فلسفہ اور اخلاق پر بھی بڑا امور تھا. جامع الحکم والمعرفت والآداب، حکمتوں کا جامع تھا، معرفت کا پیکر تھا، آداب کو جاننے والا تھا. میں کیوں نہ اس شخصیت کے بارے میں تعارف کہوں جو واقعاً جس نے امام صادق اور امام باقر کی جوتیاں ٹھیک کیوں وہ بہلول دانا ہی بنا کرتا ہے جا کر. اور ان کا ایک جو حوالہ میں ضرور وہ کوٹ کروں کہ ان کا علمی حوالہ چونکہ سوال کیا، لکھا ہے کانا یفتی علی مذہب اہل البیت. حضرت بہلول کی ڈیزینیشن کیا تھی؟ آپ پوچھ رہے ہیں کہ دیوانگی سے پہلے کیا کرتے تھے؟ حضرت بہلول جج تھے، مفتی تھے، اور مذہب اہل بیت کے مطابق آپ فتوی دیا کرتے تھے، یعنی شیعہ تھے. یہ بات بھی واضح طور پہ رہنی چاہیے. مفتی تھے اور فتویٰ دیا کرتے تھے کوفے میں رہ کر. اور اہل بیت ان کا مشرب جو تھا، ان کا مسلک جو تھا وہ امام باقر، امام صادق یعنی اہل بیت علیہ السلام. اچھا قبلہ، آپ سے میں یہ چاہوں گا کہ حضرت بہلول دانا کا جو قرب تھا حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام کے ساتھ اور جو انہیں وہاں سے معرفت حاصل ہوئی ہے، اس حوالے سے کچھ فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ کچھ دیر پہلے ہم نے عرض کیا کہ حضرت بہلول کا شجرہ نسب ہاشمی اور عباسی بھی ہے، یعنی آپ حضرت عباس بن عبد المطلب جو حضور کے چچا سے، جن سے بنی عباس چلے، ان کے توسط سے آپ جا کر ملتے ہیں حضرت ہاشم سے. لیکن آپ یہ دیکھیے بنی عباس کی ایک ظلم کی تاریخ بھی بھری ہوئی ہے، اور اسی شجرہ نسب میں بہلول جیسا عظیم عارف بھی پیدا ہوا ہے کہ جو عارف بالاہل بیت ہے، اہل بیت علیہ السلام کو اچھے طریقے سے ان کی معرفت رکھنے والا ہے کما حق ہو. تو پہلی بات تو یہ بات یاد رہنی چاہیے کہ شجرہ نسب کسی کا کسی سے ہونا یا نہ ہونا یہ معیار حق نہیں بن سکتا کہ فلاں فلاں کے عزیز ہیں، فلاں فلاں کے بھائی ہیں، فلاں فلاں کی زوجہ ہیں تو سنات تعلقات ہو جائیں. اسلام میں رشتہ داری معیار نہیں ہے. اسلام میں اگر فارس میں رہنے والا سلمان بھی عقیدت رکھتا ہے آل محمد سے تو پیغمبر کہیں گے سلمان و منا اہل البیت. اور سمیہ کا بیٹا اگر عمار بھی صاحب کردار ہے تو پیغمبر اس سے کہیں گے کہ عمار سے زیادہ سچے کو عمار کے لیے یہ ہے کہ جو اسے باغی گروہ قتل کرے گا. تو علیہ الاحوال ہماری گفتگو حضرت بہلول کے حوالے سے آپ نے پوچھا ان کا علمی مقام، امام موسیٰ کاظم سے ان کا ربط کیا ہے. تو اس سے پہلے میں عرض کروں کہ ہمارے علماء نے لکھا کہ کانا من اصحاب الامامین الصادقین، کہ حضرت بہلول امامین صادقین، جب بھی صادقین کہا جاتا ہے اس سے مراد امام باقر اور صادق ہیں کیونکہ قریب قریب دونوں کا زمانہ ہے. اور یوں تو 12 کے 12 14 کے 14 صادقین کی فہرست میں آتے ہیں، لیکن کچھ القاب پہچان کے لیے خاص ہیں. تو ہمارے علماء نے لکھا کانا من اصحاب الامامین الصادقین، حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ امام باقر اور امام صادق کے اصحاب میں سے تھے. اولاً یہ، پھر جب انہوں نے آگے مزید زندگی پائی تو ان کو امام موسیٰ کاظم کی خدمت میں بھی باریابی کا شرف حاصل ہوا. اور یہ زمانہ تھا ملعون ہارون کا، ہارون کا زمانہ تھا، ہارون عباسی کا زمانہ تھا. اور اس زمانے کے اندر حضرت بہلول، آپ کو جیسا میں نے عرض کیا کہ مفتی تھے اور فتویٰ دیا کرتے تھے مسند افتاء پہ بیٹھ کر حضرت امام جعفر صادق کے مذہب کے مطابق، اہل بیت کے مذہب کے مطابق.
حضرت بہلول کا بہترین طریقہ کار یہ تھا کہ اپنی بات سے مختصر طریقے پر ہنسمکھ، جیسے کہ میں نے عرض کیا، خوش مزاج تھے، سامنے والے کو برا لگائے بغیر اپنے مطلب کو بھی پہنچا دیتے تھے اور اپنا مشرب، اپنا مسلک بھی ظاہر نہیں ہونے دیتے تھے۔ حضرت بہلول کے حوالے سے بہت سارے واقعات ہیں، پوری کتابیں لکھی گئی ہیں، بس یہ کہ ورق گردانے کی ضرورت ہے، تھوڑا سا زحمت کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کسی چیز کو پڑھیں دیکھیں۔ مثلا بہلول دانا کے حوالے سے ایک بڑا پیارا واقعہ ہے کہ ایک شخص کہتا ہے میرا گزر ہوا، میں نے دیکھا قبرستان میں ایک قبر کھدی ہوئی ہے اور بہلول اس قبر کے اندر پیر لٹکائے بیٹھے ہیں اور مٹی میں پیر کو اپنے گرد آلود کر رہے ہیں۔ تو اس نے دیکھ کر بہلول کو تعجب سے کہا، واقعاً میں کسی کو قبر میں اکیلا بیٹھے دیکھوں قبرستان میں تو میں تعجب میں بھی پوچھوں گا کہ صاحب یہاں کیا کر رہے ہیں آپ؟ حضرت بہلول نے کہا کہ کیوں بھائی، سے مذائقہ کیا ہے؟ کہا تم یہاں تباہی میں بیٹھے ہو، بربادی میں بیٹھے ہوئے ہو، جہاں خاموشی ہے، سناٹا ہے، آبادی میں کیوں نہیں جا رہے؟ اب دیکھیے اس دیوانے نے، جو بظاہر زمانے کے لیے دیوانہ تھا لیکن دانا کہا گیا، مسکرا کر کہنے لگے تمہارے شہر سے اچھا تو یہ شہر ہے، یہاں نہ کوئی کسی کو اذیت دیتا ہے، نہ کوئی کسی کی برائی کر رہا ہے، نہ کسی کی برائی پہ کان دھرتا ہے، ہر کسی کو اپنے گھر سے لینا دینا ہے۔ فرمائے تم ایک دوسرے کی غیبتیں کرتے، ایک دوسرے کو دشمن بنے ہوئے ہو۔ اور پھر اب دیکھیے حضرت بہلول نے، میں علامہ صاحب یہاں میں آپ سے گزارش کروں گا، ہم ایک چھوٹا سا بریک لیں گے اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، بہت جلد ہم بریک کے ساتھ واپس آ رہے ہیں۔ جناب زہرا، جناب زہرا، جناب زہرا، جناب زہرا۔ خوش آمدید ناظرین، ہم بریک سے واپس آ گئے ہیں۔ ہم انتخاب زہرا کے پروگرام میں حضرت بہلول دانا کے عنوان سے بات کر رہے ہیں قبلہ علامہ جواد آبدی صاحب سے۔ جواد صاحب آپ جو حکایت بیان فرما رہے تھے وہیں سے شروع کیجئے سلسلے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت بہلول کے جو واقعات ہیں، جو حکایات ہیں، جو ان سے منسوب واقعات ہیں، ان میں اس قدر دانائی پائی جاتی ہے کہ بڑے بڑے فلسفے، مثلا موت ایک اسلامی ایک فلسفہ ہے، بلکہ اسلامی بھی نہ کہوں، انسانی فلسفہ ہے، اس لیے کہ موت صرف مسلمانوں میں نہیں ہے، دنیا تسلیم کرتی ہے کہ فنا ہے۔ حضرت بہلول نے کس آسانی کے ساتھ فلسفہ موت پہ روشنی ڈال دی، قبر میں پیر لٹکائے بیٹھے ہیں اور کہا کہ تمہارے شہر سے اچھا یہ شہر ہے، نہ کوئی کسی کی برائی کر رہا ہے، نہ کوئی کسی کی غیبت کر رہا ہے، نہ کوئی کسی کو، میں اگر آج کی زبان میں کہوں جو حالات ہیں، نہ کوئی کسی کو لوٹ رہا ہے، نہ کوئی مار پیٹ کر رہا ہے، نہ کچھ کر رہا ہے۔ تمہارے شہر سے اچھا کتنا شہر یہ اچھا ہے کہ یہاں کوئی کسی کو تنگ نہیں کر رہا۔ اور اب فلسفہ موت پہ روشنی ڈالتے ہوئے ایک ہی جملے میں اس دیوانے نے عقل مندوں کی عقل ٹھکانے لگا دی، مسکرا کر کہنے لگے کہ تمہارے شہر میں جا کر کروں میں کیا، شہر کا شہر تو خود اٹھ کر یہاں آباد ہو رہا ہے، تو میں اس جگہ کو کیوں نہ آباد کر لوں کہ جو واقعاً میری ابدی آرام گاہ بننے والی ہے۔ اور اسی لیے دیکھ لی مومن کی علامات میں سے کہ وہ ذاکر موت ہوتا ہے، موت کو یاد کرنے والا ہوتا ہے۔ کسی سے پوچھا گیا موت کو ذکر کرنے کا فائدہ کیا ہوگا، معصوم نے فرمایا کہ جو شخص موت کو یاد کرنے والا، ذکر کا معنی یاد کرنا، جو موت کا تذکرہ کرتے رہنے والا ہوگا تو لکھا جائے گا یہ غافلین میں سے نہیں تھا، یہ اللہ کو یاد رکھنے والا تھا، تو اس کا انجام اچھا ہوگا۔ غرض یہ کہتے تھے بہلول سے بڑی روایات واقعات منسوب ہیں۔ آپ نے جو آخر دور تک پایا وہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا دور پایا، اور علمی کمال تو اتنا بلند تھا کہ حکم آل محمد سے مسند افتاء پہ بیٹھے ہوئے، مذہب امام جعفر صادق کے حوالے سے جج ہیں، قاضی ہیں، کیونکہ یاد رکھیے قضاوت کے عنوان میں ہمارے یہاں فقہ کتابوں میں چیپٹر موجود ہے کہ قضاوت کا حق اولاً صرف امام معصوم کو ہے، جج امام معصوم ہی ہو سکتا ہے، کیونکہ جس طرح سے واقعی کی جانچ پڑتال معصوم کر سکتا ہے اس طرح کوئی اور نہیں کر سکتا۔ لیکن ممکن ہے کوئی سوال کرے تو پھر جب معصوم نہیں ہو تو کیا عدالتیں بند ہو جائیں؟ نہیں، اسی لیے پھر اسلامی حاکم کو رکھا گیا کہ جو مذہب اہل بیت کو پڑھا ہوا ہو اور اہل بیت کے اصولوں کے مطابق ججمنٹ کے چیپٹرز کو چلائے تاکہ فقہ اور معاملات انصاف کے اچھی طرح چلتے رہیں۔ تو غرض یہ کہ حضرت بہلول کا تعارف ایک یہ ہے ڈیزینیشن کے حوالے سے کہ آپ جج تھے، اسلامک جج تھے، اہل بیت کے چاہنے والے تھے، اور آپ کا رابطہ امام سے یہ ہے کہ آپ امام موسیٰ کاظم کے عاشق تھے، ایسے عاشق تھے کہ جس نے امام کے کہنے پر، اپنے مولا کے کہنے پر جیتے جی اپنے آپ کو دیوانہ ہونا قبول کر لیا، اور آج تک ان کو بہلول دانا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اچھا، یہاں پر جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ایک لفظ دیا جیم، اس سے کسی نے جبل سمجھا، کسی نے جلاوطنی سمجھا، اور حضرت بہلول دانا نے اسے جنون سے تعبیر کیا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان میں سے قریب ترین مولا کی کیا دراصل مرضی تھی، اور دراصل اس معرفت پہ کون تھا ان تینوں میں سے جو جبل پہ ایک نے؟ ماشاءاللہ، یہ سوال بھی لائق تحسین ہے جو سوال آپ نے ریز کیا ہے، اور یقیناً کتابوں میں یہ بات موجود ہے۔ اچھا، اس کا بھی ایک پس منظر ہے، تھوڑا سا میں اس کو بیان کروں۔
حضرت بہلول کی تشیع، ان کی شیعت نا عام ہو گئی تھی زمانے کے اندر، سب کو پتہ تھا کہ یہ اہل بیت کا چاہنے والا ہے، ان کے علم کو بلند کر رہا ہے۔ چنانچہ حضرت بہلول کی قتل کی سازشیں ہونے لگیں، اور وہ امام ہی کیا جو اپنے چاہنے والے کو آنے والی مصیبت سے آگاہ نہ کرتے۔ جیسے علی بن یقین کے واقعے میں آپ نے پڑھا کہ اس کی جب نگرانی ہو رہی تھی تو اس کو حکم ہوا الٹا وضو کرو، اور اسے الٹا وضو کرنے نے اسے بچا لیا۔ حضرت بہلول کے گرد جب دائرہ تنگ ہونے لگا، حضرت بہلول نے امام کو کوئی سوال لکھا قید خانے میں، 14 سال امام کی قید کر سا امام قاسم علیہ السلام کی۔ آپ نے کسی ٹھکڑی پر اس طرح کی کوئی بھی چیز زمانے میں جو ہوتی رہی ہوگی، امام نے اس پر جیم لکھ کر بھیجا۔ عباس بھائی میں ایک سوال یہاں کرتا ہوں ناظرین سے، اور آپ کے توسط سے بھی بات پہنچے، امام ذرا اس بہلول کی عظمت کو اندازہ لگائیے جس پر امام کو اتنا یقین ہے کہ یہ میرے حروف کو سمجھتا ہے۔ یہ امام کا یہ یقین نہیں کہ بہلول پر، کہ جیم لکھا، امام سمجھتے تھے کہ جو میں کہنا چاہ رہا ہوں بہلول وہ سمجھے گا۔ تو کاش شیعہ اس معیار پر تو آئے کہ وہ امام کے اس لیول کو تو ہو کہ امام اسے اشارہ دے اور وہ سمجھ جائے۔ امام نے جیم لکھا، حضرت بہلول سمجھ گئے امام مجھے جنون کا حکم دے رہے ہیں کہ تم اپنے اوپر دیوانگی کو ایسے لاد لو کہ لوگ تمہیں درخور اتنا نہ سمجھیں، لوگ سمجھیں کسی کام کا نہیں تو دیوانہ ہے، دیوانے کو کوئی کیا کرے گا۔ دیوانگی کا لبادہ اوڑھنے کے بعد تم عقل مندوں کو ایسی ایسی عقل کے گر سکھاؤ کہ رہتی دنیا کے تمہارے واقعات و حکایات منسوب ہیں۔ لہٰذا اس طرح سے حضرت بہلول کا قتل ہوتے ہوتے رہ گیا، کیونکہ ہارون الرشید نے طے کر لیا تھا کہ اب ہارون کو اس کو قتل کروانا ہے بہلول کو، حالانکہ برادر مادری تھا، یعنی ان کی ننیحال کی طرف سے رشتہ دار لگتا تھا ہارون کا حضرت بہلول، اور آپ اس طرح سے پھر دیکھیے کہ حضرت بہلول کا قتل ہونے سے بچ گیا۔ بالکل بالکل، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت بہلول دانا کے جو دیوانگی کا ایک بحروب تھا، اس دور میں ان کی جو دلچسپ واقعات ہیں کچھ وہ بیان ہو جائیں، ناظرین کے لیے یقیناً بہت دلچسپ ہوں گے وہ واقعات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی اس پہ بھی میں اور بیان کروں، کیونکہ ایک ایک واقعہ ایک ایک سمجھیے کہ مستقل ٹاپک کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ مثلا ہمارے آج مسئلہ کیا ہے کہ مثلا میں اپنی مثال رکھوں، میں دوسرے کی بات نہیں کروں، اپنی بات رکھوں۔ مثلا میں نے اگر کچھ سال پڑھ لیا تو میں یہ سمجھنے لگا کہ شاید مجھ سے بعد میں اب کوئی اتنا بڑا عالم آئے گا نہیں، یہ سب سے بڑی خرابی ہے میری۔ سقراط کا ایک مقولہ بڑا پیارا ہے، وہ کہتا ہے غایت الادراک ادری انی لست ادری۔ سقراط کہتا ہے کہ میں نے بہت پڑھنے کے بعد زیادہ سے زیادہ یہ سمجھا ہے کہ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا ہے۔ کیا کہیں گے آپ اندازہ لگائیے، سقراط جیسا فلسفی کہہ رہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ پڑھنے کے بعد مجھے یہ سمجھ میں آیا ہے کہ میں کچھ سمجھا نہیں ہوں۔ امام محمد باقر علیہ السلام مدینے کی کسی گلی سے گزر رہے ہیں، ایک شخص سے تعارف ہوا، اس نے کہا فرزند رسول محمد باقر یہی ہیں؟ اس نے آ کے سوال کیا کہ حل انت عالم، مولا کیا آپ عالم ہیں؟ میں ناظرین سے پوچھوں گا امام باقر کو کیا جواب دینا چاہیے تھا؟ نعم انا عالم، بلکہ امام کہتے ہیں ہاں میں عالم نہیں بلکہ میں خود علم ہوں، لیکن امام باقر نے انا عالم میں عالم ہوں یہ نہیں کہا۔ امام نے فرمایا انی لست بجاہل، میں جاہل نہیں ہوں۔ کیا کہیں گے؟ کمال ہے، یعنی آل محمد نے خود کو عالم بھی نہیں کہا، یہ ان کا کمال عرفان دیکھیے آل محمد کا، لیکن اپنے آپ سے جہالت کو بھی دور کر دیا تاکہ عصمت کی شان پر کوئی حرف نہ آئے۔ ہم جاہل بھی نہیں ہیں لیکن ہم عالم بھی نہیں ہیں، کیونکہ امام باقر جب یہ جملہ کہہ رہے ہیں تو ان کے پیش نظر کون ہے؟ ان کے پیش نظر اس وقت امیر المومنین ہے جو باب مدینۃ العلم ہے۔ امیر المومنین کے پیش نظر رسول خدا ہیں، رسول خدا کے پیش نظر پروردگار ہے جو ہر علم کی ذات کا منبع ہے۔ حضرت بہلول نے کبھی بھی اپنے آپ کو اس طرح سے شو نہیں کیا کہ میں کوئی بہت بڑی شخصیت ہوں، دیوانہ بن کے رہے۔ تو بہلول دانا کا ایک واقعہ اور اگر آپ اجازت دیں مختصراً میں اس کو بیان کروں۔ حضرت بہلول نے خلافت جیسا سنگین مسئلہ، خلافت سنگین مسئلہ ہے، علامہ شہرستانی اہل سنت کے بڑے عالم عقائد کے، انہوں نے اپنی کتاب الملل والنحل میں لکھا کہ جتنا زیادہ اسلام میں جنگیں عقیدہ خلافت پر ہوئیں گے اتنی کسی پر نہیں ہوئی۔ آپ نے کسی ملک کو سنا عقیدہ توحید پر مسلمانوں میں جنگ ہو رہی ہے، عقیدہ نبوت پر جنگ ہو رہی ہے؟ الحمدللہ سب مسلمان اللہ رسول قرآن قیامت کو مانتے ہیں۔ جھگڑا کس پر ہے؟ آج جھگڑا حکومت پر ہے، کرسی پر ہے، تخت پر ہے، خلافت پر ہے۔ عقیدہ خلافت کو ہنستے کھیلتے لطیفے کے تحت بہلول نے حل کر دیا۔ ایک مرتبہ ہارون کا تخت لگا ہوا تھا، ہارون کے وزیر تخت کے ارد گرد اس کو گھیرے بیٹھے تھے، بہلول دیوانگی کے عالم میں چلتا ہوا آیا اور ہارون کے تخت پہ بیٹھ گیا۔ جیسے چیلوں نے وزیروں نے دیکھا تو کسی نے جذبات میں آ کے پٹائی بھی کر دی، بہلول کی پٹائی کر دی۔ بہلول چیخنے لگا، محل کو سر پہ اٹھا لیا، رونے لگے بہلول، اور جیسے رونے لگے اتنے میں ہارون آ گیا۔ اب رشتہ دار تو تھا ہی، خون تو ایک ہی ہے، تو کہا کہ کیوں رو رہا ہے؟ کہا انہوں نے، وہ خادم نے کسی نے ڈر کر کہا آج بھائی خیر نہیں ہے، کہا وہ حضور یہ آپ کے تخت پہ بیٹھ گیا تھا، بس ہم نے اس کو مارا ہے تو اس پر اب اس نے شور اٹھایا ہوا ہے۔ بہلول دانا نے کہا جھوٹ کہہ رہا ہے یہ، میں اس کے مارنے پر نہیں رو رہا ہوں۔ کہا پھر کس بات پہ رو رہا ہے؟
کہا میں تو یہ سوچ کے رو رہا ہوں کہ میں تیرے تخت پہ کچھ دیر کے لیے بیٹھ گیا تو تو نے میری پٹائی لگوا دی، تو نے جن آل محمد کا تخت غصب کیا ہوا ہے، سوچ وہ تیری کتنی پٹائی قیامت پہ لگوائیں گے۔ تو بہلول نے عقیدہ خلافت کا مسئلہ ایک جملے میں یہ کہ حل کر دیا کہ خلافت صرف آل محمد کا حق ہے، اس کے علاوہ کسی کو خلافت زیب نہیں دیتی۔ باہر کیف بہت سارے واقعات بہلول دانا کے ہیں جو دانائی پر اور عقل مندی پر جیتی جاگتی دلیل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ بہلول دانا کا وہ بھی واقعہ اگر ہو جائے کہ جو وہ جنتیں، اللہ اکبر، لیجیے آپ نے اس سوال کے ذریعے سے ہماری اور اپنی جنت بھی یقینی کروا لی یقیناً، اور اہل بیت کے در پر جو بھی آ جائے، میں سمجھتا ہوں جس کے پاس کربلا ہو زمین پر اللہ کی جنت، وہ جنت کی خواہش بھی نہیں کرتا، لیکن بہرحال جنت اللہ نے مومنین ہی کے لیے بنائی ہے اور وہ ٹھکانہ ہے۔ حضرت بہلول دانا کے حوالے سے یہ بھی واقعہ ملتا ہے کتابوں میں کہ جب زبیدہ گزر رہی تھی لشکر کے ساتھ تو دیکھا سمندر کے، آپ بھی دیکھتے ہوں کہ بچے مٹی گھروندے بنا کے بیٹھ جاتے ہیں، کہیں نہ کہیں سے تو یہ چیز بچوں میں بھی آئی ہے، مٹی کے گھروندے بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ زبیدہ وہاں سے گزری جو ہارون کی بیوی ہے اور کچھ نہ کچھ عزیزداری بھی ہے، جیسی وہاں سے گزری ایک مرتبہ رکنے کے بعد کہا بہلول کیا بنا رہے ہو؟ جیسے ہی دیکھا کیا بنا رہے ہو تو آواز دینے کے بعد کہا جنت کے گھر بنا رہا ہوں۔ جس دیوانگی کی سرشاری میں ڈوب کر بہلول نے یہ کہا تھا، اسی دیوانگی کی معراج پہ پہنچ کے زبیدہ نے کہا تو لاؤ گھر مجھے بیچ دو۔ کتنے میں بیچو گے؟ کہا اتنے میں۔ ہاتھوں ہاتھ سودا بغیر بارگیننگ کے، بغیر ناپ تول کے، بغیر کمی بیشی کے ہو گیا۔ بہلول سے جنت کے وہ گھر جو زمین پہ بنے ہوئے تھے زبیدہ نے خریدے، زبیدہ گھر گئیں اور جا کر ہارون سے کہا ایسے ایسے جنت کے گھر خرید کے آئی ہوں۔ کہا کیسے؟ کہا بہلول مٹی کے گھروں سے بنائے بیٹھ۔ کہا وہ دیوانہ؟ کہا اس سے تو بعید ہے جو کچھ بھی نہ کر لے وہ۔ رات میں ہارون خواب میں سویا، ہارون کہتا ہے میں نے جنت میں دیکھا۔ اب ہارون جنت میں خواب میں تو جا سکتا ہے، حقیقت میں یقیناً نہیں جائے گا، جنت خواب میں تو چلا گیا، جیسے بہت سے لوگ خواب میں جنت میں چلے جاتے ہیں اور خواب دیکھ رہے ہیں کہ جنت میں جائیں گے مگر عشق اہل بیت ان کے دل میں نہیں ہے۔ ایک مرتبہ جیسے ہی وہاں پر خواب میں دیکھتا ہے ہارون میں پہنچا، جنت کے معاملات لگے ہوئے ہیں اور ایک عجیب و غریب محل یاقوت کا زمرد کا بنا ہوا نظر ہے، اس پہ لکھا تھا حاذہ قصر زبیدہ۔ زبیدہ پیلس مثلاً آپ کی زبان میں، ہماری زبان میں زبیدہ کا محل۔ اس نے سوچا میں یہاں داخل ہو جاؤں، اندر گھسنے لگا، جیسے داخل ہوا فرشتوں نے کہا بابا رک جائیے، یہ آپ کا محل نہیں ہے، یہ جنت کا مکان ہے، یہاں کسی کے باغ پر کسی کے محل پہ قبضہ کرنا اتنا آسان نہیں ہے، وہ دنیا ہے کہ کسی کے مال پہ یا باغ پہ قبضہ کر کے آپ بیٹھ جائیے، یہاں نہیں گھس سکتے آپ۔ سیکیورٹی نے مثلا اسے روک دیا۔ کہا میری زوجہ ہے، کہا زوجہ دنیا میں تھی، یہاں اس کا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ یہاں عمل صالح چلتا ہے، رشتہ داری نہیں چلتی ہے، عمل صالح نہ ہو تو رشتہ داری بھی جنت میں کام نہیں دے گی۔ یہ خواب سے چونک پڑا، جیسے چونکا صبح کو اٹھا، زبیدہ سے کہا ایسے ایسے میں نے خواب دیکھا ہے۔ کہا میں تو تم سے پہلے ہی کہتی ہوں جنت کی خرید کے آئی ہوں۔ اسی وقت اپنی پوری فورس کو لیا، اسکواڈ کو لے کے پہنچا، دیکھا بہلول ویسے ہی گھر بیچنے بیٹھے ہوئے، اسی وقت پہنچا، کہا لائی سارے گھر جنت کے مجھے بیچ دے۔ کہا رک جاؤ، کہا قیمت کتنی؟ کہا اتنی قیمت۔ تو بہلول نے جیسی قیمت بتائی تو کہنے کا کل تم نے تو اس سے کم میں زبیدہ کو دی ہے اور آج تم مجھ سے اتنی قیمت مانگ رہے ہو۔ تو بہلول نے مسکرا کر کہا بن دیکھے کا سودا اور ہوتا ہے، دیکھے کا سودا اور ہوتا ہے۔ زبیدہ لے گئی تھی، بن دیکھے تو خواب میں دیکھ کر آیا ہے۔ چنانچہ یہ بات تو ہمیں اس واقعے سے یہ پتہ چل گئی کہ جو کام جو عہدہ آل محمد کے دیوانوں کو مل جاتا ہے، آل محمد کا مقام تو اس سے کہیں بلند ہے۔ آل محمد سے علم مانگیے، عمل مانگیے، معرفت مانگیے، عقیدہ مانگیے، جنت تو آل محمد کے دیوانے بھی بازار میں بھیج دیا کرتے ہیں۔ تو یہ پروگرام اور یہ گفتگو ہمیں اس بات کا درس دیتی ہے کہ آل محمد سے عقیدہ مانگیے، علم مانگیے، عمل مانگیے، اخلاق مانگیے، جنت یقیناً آل محمد کے چاہنے والوں کی میراث ہے۔ اور ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارا اس ایپیسوڈ کا وقت ختم ہوتا ہے۔ ہم نے علامہ جواد صاحب سے گفتگو کی، نہایت اچھی گفتگو، اور جو ہم تک پہنچا علم وہ یہ کہ حضرت بہلول دانا نہایت معرفت رکھتے تھے، نہایت علم رکھتے تھے اور انتہائی جید شخصیت تھے، جنہوں نے اپنے آپ کو اہل بیت کے علم کی تبلیغ کی خاطر، آگے بڑھانے کی خاطر دیوانہ ہونا بھی قبول کر لیا۔ ہم اس پر مزید انشاءاللہ اگلی قسط میں بات کریں گے۔ اپنے ہوسٹ عباس نقوی اور علامہ جواد عابدی صاحب کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔ جناب زہرا کرم کا مخزن، سخا کا مرکز، عطا سراپا جناب زہرا، نبی کی صورت، نبی کی سیرت، نبی کا نقشہ جناب زہرا، جناب زہرا۔